ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. غداری کے بارے میں سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ دشمن کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی۔ اکثر چھرا گھونپنے والے تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسی جوان خوبصورت لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے والدین کے گھر سے اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ پیچھے وہ اپنی ماں کے نام ایک مختصر سا خط چھوڑ جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ وہ ٹیکسٹ میسیجز میں کہتی ہے کچھ دنوں بعد میں خود سے واپس آ جاؤں گی۔ شروع سے ہی سب کو لڑکی کے ٹیکسٹ میسیجز عجیب اور مشکوک لگے۔ یہ ایک سادہ سا معصومانہ معاملہ نہیں تھا، لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا تھا اور قاتل اس کے جاننے والوں میں سے تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اے جے ہیٹسل کی کہانی۔ چیسپیک ورجینیا، 9 اگست 1996۔ اینجلیکا ہیٹسل عرف اے جے اپنی ماں جینیفر رائٹ اور باپ میل لینگر کی پہلی اولاد تھی۔ شروع سے ہی اے جے کی زندگی میں بہت اونچ نیچ آئی۔ اس کا باپ غائب تھا، وہ فلوریڈا منتقل ہو گیا تھا۔ جینیفر اور اے جے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ جب اے جے 1.5 سال کی ہوئی، جینیفر نے زیک ہافر نامی آدمی سے شادی کر لی۔ کیونکہ اے جے کا اپنے بایولوجیکل باپ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے صرف زیک کو اپنا باپ سمجھا۔ شادی کے چند مہینوں بعد زیک نے اے جے کو قانونی طور پر اڈاپٹ کر لیا تھا۔ اگلے سالوں میں زیک اور جینیفر کی 2 بیٹیاں ہوئیں، چھوٹی جسٹس اور گریسی، پر اے جے جان چھڑکتی تھی۔ بچپن سے اے جے کو سپورٹس کا شوق تھا، وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ وہ خاموش طبیعت کی تھی، شرمیلی، ریزروڈ، انٹروورٹ۔ اے جے جب 9 سال کی ہوئی تو ماں جینیفر نے زیک کو ڈیورس کر دیا۔ ڈیورس کے بعد تینوں بچیوں کی کسٹڈی جینیفر کو دی گئی اور زیک کو ہر دوسرے ویکینڈ صرف جسٹس اور گریسی سے ملنے کی اجازت تھی۔ کیونکہ زیک کا اے جے سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، جج نے فیصلہ کیا تھا کہ زیک اب اے جے سے مل نہیں سکتا۔ زیک بہت مایوس ہوا تھا، اس کی نظر میں اے جے اس کی بھی بیٹی تھی۔ زیک نے جج کے حکم کے خلاف کافی عرصے تک اپیل کی، کئی وکیلوں سے رابطہ کیا، خوب پیسہ لٹایا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اے جے اس سے دور ہوتی گئی اور پھر تعلق بالکل ختم ہو گیا جب جینیفر نے پھر سے شادی کر لی۔ اس دفعہ جینیفر نے ویسلی ہیٹسل کا انتخاب کیا۔ 1 مہینے کے اندر دونوں نے شادی کر لی اور ساری فیملی ورجینیا کے شہر نورفولک میں منتقل ہو گئی۔ اس وقت اے جے 13 سال کی تھی۔ اے جے کی زندگی میں پھر سے ایک نیا مرد آیا، ایک نیا باپ آیا۔ جب اے جے 16 سال کی ہوئی، ویسلی نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ جینیفر اور ویسلی کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹی ایبی اور ایک بیٹا ٹیموتھی۔ اے جے نے ہائی اسکول ختم کر کے لانگ ووڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ پڑھائی کو لے کر سنجیدہ تھی اور حوصلہ مند بھی۔ ڈبل میجرز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر پروگرامنگ 4 سال کے بجائے 3 سال میں مکمل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یونیورسٹی گھر سے 3 گھنٹے دور تھی۔ اے جے کیمپس میں رہنے لگی، پر اسکول کی چھٹیوں میں وہ گھر واپس آ جاتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اے جے یونیورسٹی کی سافٹ بال اور فیلڈ ہاکی کی ٹیمز میں بھی تھی۔ وہ اپنے فارغ وقت میں امپائرنگ بھی کرتی تھی۔ 27 فروری 2015 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اسپرنگ بریک کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھی۔ اے جے گھر لوٹ گئی۔ جلد جینیفر نے غور کیا کہ اے جے چپ رہنے لگی تھی، منہ لٹکائے خیالوں میں گم تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے بوائے فرینڈ جوشوا کیمبل نے اس سے بریک اپ کر لیا تھا۔ اے جے اور جوش 2 سال سے ڈیٹ کر رہے تھے۔ اے جے اس سے بہت پیار کرتی تھی اور بریک اپ ہونے کے بعد اس کا دل بہت بھاری تھا۔
सोने पर सुहागा उन्हीं दिनों जेनिफर और वेस्ली के बीच मसले शुरू हो गए थे। वेस्ली ड्रग्स लेते हुए, खास तौर पर हेरोइन लेते हुए नशे की हालत में पकड़ा गया था, जिसकी वजह से जेनिफर ने उसे घर से निकाल दिया था। जेनिफर ने कहा था, हमारे 5 बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि हार्डकोर ड्रग्स लेने वाले का साया बच्चों पर पड़े। अपना इलाज करवाओ, ट्रीटमेंट करवाओ, बुरी आदतें छोड़कर ही तुम घर वापस लौट सकते हो, वरना तुम्हें हमसे मिलने की इजाज़त नहीं। वेस्ली ने कहा कि वो बदलने की पूरी कोशिश करेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वो करीब के होटल में रहने लगा। जाहिर सी बात है, एजे जो बच्चों में सबसे बड़ी थी, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी। उसे सौतेले बाप पर गुस्सा था, क्योंकि उसे लगता था कि वेस्ली ने अपनी एडिक्शन की वजह से फैमिली दांव पर लगा दी थी। लेकिन साथ में वो मायूस भी थी। एजे को बाप से बिछड़ने का गम भी था। 2 मार्च 2015 मंडे का दिन था। सुबह 7 बजे के करीब जेनिफर ने छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। एजे की तो छुट्टी थी, लेकिन वो फिर भी फैमिली के साथ उठ गई। बच्चियों ने स्कूल जाने से पहले बड़ी बहन एजे से वादा लिया कि वो स्कूल के बाद सारे बच्चों को मिल्क शेक दिलाने ले जाएगी। जेनिफर ने बच्चियों को पहले स्कूल छोड़ा और फिर वो अपने काम पर चली गई। तकरीबन 2:30 बजे जस्टिस स्कूल से वापस आई तो उसे उनका पालतू कुत्ता बाहर सड़क पर आजाद फिरते हुए नजर आया और घर का मेन दरवाजा लॉक नहीं था। जस्टिस घर में दाखिल हुई। उसने एजे का नाम पुकारा, लेकिन लगता था कि वो घर पर नहीं थी। लिविंग रूम के सोफे पर एजे का वॉलेट रखा था। साथ में धुले हुए कपड़ों की बास्केट थी, जिसमें आधे कपड़े तय करके रखे गए थे। शाम में जेनिफर जब घर पहुंची, उसे ये मंजर देखकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि एजे अपने सारे काम अच्छी तरह से मुकम्मल करके ही हटती थी। ऐसे अधूरे काम छोड़कर नहीं चली जाती थी। जेनिफर ने एजे के कमरे में देखा कि उसके चंद कपड़े गायब थे, पर उसका विंटर कोट वहीं दीवार पर टंगा हुआ था और एक काले रंग का वैन्स जूता जमीन पर पड़ा था। किचन की टेबल पर एक गुलाबी रंग की स्टिकी नोट रखी हुई थी, जिस पर लिखा था, डियर मादरे, विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इट्स अ लॉट टू डील विद। प्यारी माँ, जो कुछ हो रहा है उसके साथ निमटना बहुत मुश्किल है। जेनिफर ये नोट देखकर बहुत कंफ्यूज हुई। उसने बेटी की राइटिंग तो पहचान ली थी, लेकिन उसे अल्फाज का चुनाव अजीब लगा। और तो और एजे कागज पेंसिल से मैसेजेस लिखने की आदी नहीं थी। उसकी उम्र के बच्चे तो फोन हाथ में लिए डिंग 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 टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए सारी बात कर देते हैं। जेनिफर ने फौरन एजे का नंबर डायल किया, लेकिन उसने सेल फोन नहीं उठाया। फिर जेनिफर ने एजे को टेक्स्ट मैसेजेस भेजे। कहाँ हो, किसके साथ हो? एजे की तरफ से खामोशी ही खामोशी थी। सूरज गुरूब होने के चंद घंटे बाद जेनिफर का परेशानी से बुरा हाल था और उसने वेस्ली को फोन किया। वेस्ली ने बताया कि एजे ने उससे पैसे मांगे थे, तकरीबन 1300-1500 मांगे थे। क्योंकि घर पर मिलना मना था, एजे ने वेस्ली को एक गैस स्टेशन पर आने का कहा था। वेस्ली ने जेनिफर को बताया कि उसकी जेब में $200 थे और उसने सारे पैसे एजे को दे दिए थे। फिर वेस्ली अपने काम पर चला गया था और एजे ने कहा था कि वो घर खुद से चली जाएगी। वेस्ली ने बताया कि इसके बाद उसका एजे से राब्ता नहीं हुआ था। जेनिफर ने वेस्ली से कहा, तुम उसे फोन करके देखो, शायद वो जवाब दे दे। कुछ देर बाद वेस्ली ने जेनिफर को फोन करके बताया कि एजे ने टेक्स्ट मैसेज भेजा है। वो कहती है, आई नीड टाइम, आई एम आउट विद फ्रेंड्स। जेनिफर ने सोचा, ठीक है, दोस्तों के साथ चंद घंटे गुजार लेगी, अपना दिल हल्का करके वो आ जाएगी। अगले दिन 3 मार्च 2015 जेनिफर ने पुलिस से राब्ता किया और एजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। नॉरफोक पुलिस डिटेक्टिव डेविड बेंजामिन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। डिटेक्टिव ने हैट्सल फैमिली के घर जाकर जेनिफर और वेस्ली का बयान लिया। जेनिफर का मानना था कि एजे को किसी ने अगवा किया था। वो गैर जिम्मेदार नहीं थी, ऐसे अचानक गायब नहीं होती थी। वो आम टीनेजर्स की तरह नहीं थी, शराब, सिगरेट्स, मैरिजुआना वगैरह को छूती तक नहीं थी। वेस्ली ने डिटेक्टिव्स को बताया कि जब एजे पैसे लेने गैस स्टेशन आई थी, उसने अपनी यूनिवर्सिटी सॉफ्टबॉल टीम की नीली जैकेट पहनी हुई थी, जिस पर उसका नाम कढ़ाई किया गया था, यानी कि एजे हैट्सल धागे से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। वेस्ली ने एजे से पूछा था, पैसे क्यों चाहिए?
एजे ने बताने से इनकार कर दिया था। डिटेक्टिव ने सोचा क्या पता एजे अपनी स्ट्रेस वाली जिंदगी से तंग आकर कहीं भाग तो नहीं गई। बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप, वालिदैन के बीच इख्तिलाफ, पढ़ाई और स्पोर्ट्स टीम का प्रेशर, कभी कभार नौजवान बच्चे जहनी दबाव में आकर जज्बाती हो जाते हैं, अजीब हरकतें कर दिखाते हैं। अगले दिनों में एजे के मिसिंग पर्सन पोस्टर्स जगह जगह लगाए गए। सर्च पार्टीज, रिश्तेदार, जानने वाले और कई वॉलंटियर्स उसकी तलाश में निकले। इलाके के जंगलात, पार्क्स और तालाबों में भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस अफसरान ने एजे के एक्स बॉयफ्रेंड को थाने बुलाकर उससे पूछगछ की। जॉश के पास एक मजबूत सॉलिड एलिबाई था और उसके बारे में तफ्तीश करने के बाद पुलिस अफसरान को लगा कि उसका एजे के लापता होने से कोई लेना देना नहीं था। और फिर एजे के गायब होने के 3 दिन बाद डिटेक्टिव्स की नज़र में एक नया सस्पेक्ट आ गया। कोरी फ्रेंच नामी लड़के ने नॉरफॉक पुलिस स्टेशन फोन किया और कहा, जल्दी से यहाँ आए, किसी अफसर को यहाँ भेजें, मुझे सड़क के किनारे एजे के केस के मुतालिक कुछ मिला है। कोरी फ्रेंच एजे को बचपन से जानता था और वो जूनियर हाई स्कूल में एजे का बॉयफ्रेंड रहा था। सब जानते थे कि कोरी आज भी एजे पर लट्टू था। कई साल पहले एजे ने उससे ब्रेकअप करके उसका दिल तोड़ दिया था। कोरी ने डिटेक्टिव को वो जगह दिखाई जहां से वो रोज अपने काम पर पैदल जाता था। आज उसे एक सफेद प्लास्टिक का टुकड़ा जमीन पर पत्थरों के बीच सूरज में चमकते हुए नजर आया था। झुककर उसने प्लास्टिक को पलटाया तो समझ में आया कि ये तो डेबिट कार्ड है जिस पर एजे का नाम लिखा था। अफसरान ने इलाके की तलाशी ली, लेकिन डेबिट कार्ड के बाकी टुकड़े नहीं मिले। एजे का डेबिट कार्ड शहर के 2 लाख शहरियों में से किसी एक को मिलने के बजाय उसके एक एक्स बॉयफ्रेंड को मिला। ये तो डिटेक्टिव्स को कुछ ज्यादा ही बड़ा इत्तेफाक लगा। और जब वेस्ली ने डिटेक्टिव को बताया कि कोरी फ्रेंच जुनून की हद तक एजे से प्यार करता था, उसे बार बार मिलने का कहता था, तो डिटेक्टिव्स ने कोरी को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया। पूछगछ के दौरान कोरी ने कहा, मैं एजे से प्यार करता था लेकिन अब हम सिर्फ दोस्त हैं, मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगा। कोरी ने बताया कि उसका और एजे का कई महीनों से आमना सामना तक नहीं हुआ था। क्योंकि कोरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, डिटेक्टिव कुछ नहीं कर सकते थे। देखते देखते एजे की गुमशुदगी को कई दिन और गुजर गए, लेकिन कम्युनिटी के लोगों ने हार नहीं मानी। रोजाना कई सर्च पार्टीज एजे की तलाश में निकल जाती थी। वॉलंटियर्स को इकट्ठा करने में वेस्ली आगे आगे होता था। वो पुलिस से राब्ते में रहता था। उसने एजे की गुमशुदगी की खबर मीडिया में लाने के लिए बलून रिलीज इवेंट रखवाया। एजे की मां जेनिफर भी मीडिया में इंटरव्यू देती रही ताकि एजे का नाम लोगों के जहन में रहे और एजे के बारे में कोई इत्तला मिले। दूसरी तरफ वेस्ली हर किसी से कोरी फ्रेंच का जिक्र करता था। वेस्ली के मुताबिक कोरी इस केस में जरूर मुलविस था। पुलिस ने ज्यादती की थी, बहुत लापरवाही की थी उससे आजाद छोड़ने में। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबको लगा कि वेस्ली का शक गलत नहीं था। नॉरफॉक पुलिस स्टेशन का फोन बजा और एक धमाकेदार खबर मिली। फोन करने वाला एजे का पुराना दोस्त एंड्रे बार था। एंड्रे ने कहा, मैं कोरी से मिलने उसके घर गया था। मुझे उसके घर में एजे की जैकेट नजर आई है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, जैकेट को हाथ तक नहीं लगाया, खामोशी से निकल गया। पुलिस अफसरान कोरी के घर फौरन पहुंचे। क्या पता अगर एजे की जैकेट कोरी के घर पर थी तो शायद एजे भी वहां थी या उसकी लाश वहां छुपाई गई थी। अफसरान कोरी के घर पर आते ही उससे इंटरोगेट करने के लिए थाने ले गए। कोरी के घर की तलाशी लेने पर अफसरान को एजे हैट्सल तो नहीं मिली, लेकिन लिविंग रूम के सोफे के पीछे से एजे की नीली सॉफ्ट बॉल टीम की जैकेट बरामद हुई जिस पर उसका नाम लिखा था, वही जैकेट जो उसने गुमशुदगी के दिन पहनी हुई थी। इंटरोगेशन रूम में कोरी को जैकेट दिखाई गई और कहा गया, तुमने तो कहा था कि तुम एजे से महीनों तक नहीं मिले हो, तो ये जैकेट तुम्हारे घर में क्या कर रही थी।
کوری کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. وہ پریشان حال چیخنے لگا, یہ جیکٹ میرے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا. ڈیٹیکٹیوز جانتے تھے کہ اکثر قاتل اپنی وکٹم کی کوئی نہ کوئی چیز محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اسے کلرز ٹروفی بیہیویئر کہا جاتا ہے. کبھی قاتل وکٹم کا زیور, ایک بالی یا چھوٹی سی انگوٹھی, وکٹم کے کپڑے یا انڈرویئر, اس کے جسم کا کوئی حصہ, وکٹم کے بال کی لٹ وغیرہ وغیرہ اپنے پاس یادگار کے طور پر چھپا کر رکھتے ہیں اور جب چاہیں اسے نکال کر, اسے دیکھ کر, چھو کر اس لمحے کی یاد تازہ کرتے ہیں. ڈیٹیکٹیوز نے کوری پر خوب دباؤ ڈالا, گھنٹوں تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا, لیکن بار بار کوری کہتا رہا, I don't know, میرا یقین کریے, میں کچھ نہیں جانتا. آخرکار کوری کو پھر رہا کرنا پڑا کیونکہ اس کے گھر سے اور کچھ برآمد نہیں ہوا, نہ اے جے کی لاش, نہ اس کے فنگر پرنٹس, نہ خون, نہ DNA. جیکٹ کے بارے میں سن کر اور کوری کے دوبارہ چھوٹ جانے کی خبر سن کر اب تو سارے جاننے والے کوری کو ترچھی نظروں سے دیکھ رہے تھے. ویسلی تو آگ بگولا ہو گیا تھا. وہ کوری فرینچ کے گھر کے سامنے دن رات کھڑا رہتا تھا, بول ہورن یعنی لاؤڈ سپیکر استعمال کر کے قاتل 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 چیختا تھا. ایک بار اس نے کوری کے گھر پر پیزا ڈیلیور کروایا. ڈبے پر اس نے کالے مارکر سے لکھا, I know what you did, میں جانتا ہوں تم نے کیا کیا ہے. ویسلی کے دماغ میں صرف ایک مجرم تھا اور وہ کوری فرینچ تھا. 20 مارچ 2015 اے جے کو غائب ہوئے 18 دن ہو چکے تھے کہ اینڈرے بار نے ایک بار پھر پولیس سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ اسے سڑک کے کنارے کپڑے بکھرے ہوئے نظر آئے. قریب جانے پر اسے اندیشہ ہوا کہ کپڑے اے جے کے تھے. ڈیٹیکٹیوز بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے. افسران کو اے جے کی سافٹ بال ٹی شرٹ, اس کی برا اور اس کا ایک کالا جوتا ملا. لگ رہا تھا کہ یہ چند چیزیں حال ہی میں وہاں پھینکی گئی تھی کیونکہ ان کے حلیے سے صاف واضح تھا کہ وہ باہر سورج, دھول, مٹی, بارش کے نیچے زیادہ دیر نہیں تھی. اب تو ڈیٹیکٹیوز کی نظریں اینڈرے بار پر تھم گئی تھی. پہلے اسے جیکٹ ملی تھی, اب یہ کپڑے. دال میں کالا تھا. اینڈرے کو تھانے بلایا گیا. اینڈرے کی انٹروگیشن عام طریقے سے شروع ہوئی لیکن پھر افسران اس سے بہت پرسنل کوشچنز کرنے لگے. تم اس وقت پر کہاں تھے؟ اس دن کیا مصروفیت تھی؟ تمہاری گرل فرینڈ ہے کیا؟ تمہارا سیل فون دیکھ سکتے ہیں کیا؟ اینڈرے گھبرانے لگا. اس نے کہا, کہیں آپ لوگ مجھ پر شک تو نہیں کر رہے؟ I swear, میں قسم کھاتا ہوں میں نے اے جے کو کچھ نہیں کیا. ڈیٹیکٹیوز نے اینڈرے سے پوچھا, تمہیں یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ تم نے ہی اے جے کی جیکٹ دریافت کی اور پھر اس کی دوسری چیزیں بھی؟ اینڈرے نے سر جھکا لیا اور کہا, میں سچ بولنے کے لیے تیار ہوں لیکن وعدہ کریں کہ مجھ پر کوئی الزام نہیں لگے گا. اور پھر اینڈرے نے ایک ایسا راز بتایا کہ افسران حق کا بکا رہ گئے. اینڈرے نے کہا, کوری فرینچ کے گھر میں جیکٹ پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی. مجھے ویسلی کا فون آیا تھا. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چوری چھپے کوری کے گھر میں کھڑکی کے ذریعے داخل ہوا تھا کیونکہ اسے کوری پر شک تھا اور وہ اے جے کو ڈھونڈ رہا تھا. ویسلی نے مجھے بتایا کہ اسے تھوڑی دیر میں ہی جیکٹ مل گئی تھی مگر وہ خود سے پولیس سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ چوری چھپے گھر میں گھسا تھا. اسے کسی گھر میں بریکنگ اینڈ انٹرنگ کے الزام میں جیل ہو سکتی تھی. ویسلی نے مجھ سے کہا, تم تو کوری کو جانتے ہو, بہانے سے اس کے گھر جاؤ, جیکٹ وہاں اگر ابھی بھی موجود ہے تو پولیس کو اطلاع کر دینا. میں نے ایسے ہی کیا تھا اور اب جو کپڑے سڑک کے کنارے ملے ہیں ان کے بارے میں بھی ویسلی نے مجھے بتایا ہے. ویسلی نے کہا تھا کہ کسی اجنبی نے اسے فون کر کے بتایا ہے. ویسلی تو مصروف ہے تو اس نے مجھے جا کر چیک کرنے کا کہا. ڈیٹیکٹیو بینجامن نے سوچا, ویسلی ہیرا پھیری کیوں کر رہا ہے؟ اسے ویسلی کی حرکتیں بہت ہی عجیب لگی. ڈیٹیکٹیو نے ویسلی ہیٹسل کے بارے میں تفصیلی تحقیقات کی. پتہ چلا کہ ویسلی کی جوانی میں ایک لمبا چوڑا کرمنل ریکارڈ تھا. چوری, ڈکیتی, بریکنگ اینڈ انٹرنگ. وہ ایک بار بینک لوٹتے ہوئے پکڑا گیا تھا, کئی بار دکانوں میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے. ڈیٹیکٹیوز نے جب آپس میں ویسلی کا ذکر کیا تو ایک اہم بات سامنے آئی. ویسلی ہر وقت کچھ زیادہ ہی کھوج میں لگا رہتا تھا. وہ ہر افسران سے پوچھتا تھا,
اب کیا ہوا ہے؟ کوئی نئی انفارمیشن ملی ہے؟ وہ کان لگا کر پولیس افسران کی بات چیت سنتا تھا، کیس میں فالتو کی دخل اندازی کرتا تھا، انویسٹیگیشن میں ایسے حصہ لینا چاہتا تھا جیسے وہ خود ڈیٹیکٹیو ہو۔ ڈیٹیکٹیوز نے ویسلی کو کھوری کے گھر میں چوری چھپے داخل ہونے کے جرم میں، بریکنگ اینڈ انٹرنگ کے جرم میں گرفتار کیا۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیوز نے نئے سرے سے اے جے کے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا۔ ویسلی نے ان سے جو کچھ کہا تھا، ہر ایک بات کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا ضروری تھا۔ یاد ہے ویسلی نے کہا تھا کہ 2 مارچ کی دوپہر کو وہ اے جے سے ایک گیس اسٹیشن پر ملا تھا، اسے $200 دیے تھے۔ گیس اسٹیشن پر 2 سرویلنس کیمرے لگے تھے۔ 2 مارچ کی اس پورے دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ویسلی جھوٹ بول رہا تھا۔ ویڈیو میں نہ ویسلی دکھائی دیا نہ اے جے۔ پھر ڈیٹیکٹیوز نے ویسلی کے ہوٹل روم کی چھان بین کی۔ فورینزک اسپیشلسٹ کو چھت میں اے سی کے وینٹ میں 9 ملی میٹر ہینڈ گن اور گولیاں ملی اور ایک ہیروئن کی تھیلی بھی۔ ویسلی کی وین کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پولیس نے کھڈاور ڈاگز کا استعمال کیا۔ یہ کتے مردار یا لاش کی خوشبو ڈیٹیکٹ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ کھڈاور ڈاگ وین کی ڈگی کے قریب آتے ہی بھونکنے لگا۔ اور تو اور ویسلی کی کمپنی والوں نے وین میں جی پی ایس لگایا ہوا تھا جو وہ نہ بند کر سکتا تھا نہ نکال سکتا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے جی پی ایس کا سارا ڈیٹا نکالا۔ ڈیٹیکٹیو بینجامن نے دیکھا کہ جی پی ایس میں ویسلی کا ہوٹل سے کام پر جانا تو نظر آ رہا تھا، لیکن جی پی ایس نے دکھایا کہ ویسلی نورفولک سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر سفولک شہر کے ایک ویران خالی گھر کے پاس کچھ عرصے کے لیے رکا تھا۔ 9 اپریل 2015 ڈیٹیکٹیوز اور فورینزک ایکسپرٹس اس ویران جگہ پر بڑی تعداد میں پہنچے۔ گھر خالی پڑا تھا، آس پاس گھاس لمبی تھی، بہت عرصے سے کاٹی نہیں گئی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں رہ رہا تھا، کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں تک گھر کی تلاشی لی گئی۔ ڈیٹیکٹیو بینجامن گھر کے پیچھے بیک یارڈ میں گیا، وہاں ایک شیڈ تھا۔ ڈیٹیکٹیو نے غور کیا کہ شیڈ کے پیچھے کی زمین پر ایک کھڈا تھا جس میں کیچڑ کا پانی جمع ہوا تھا اور کسی نے ایک لکڑی اس پر رکھ دی تھی۔ ڈیٹیکٹیو بینجامن نے لکڑی اپنے پیر سے ہٹائی اور اسے 18 سالہ اے جے کی لاش نظر آئی۔ وہ منہ کے بل پڑی تھی، اس کے کالے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی پینٹس ٹخنوں تک اتری ہوئی تھی، جس سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ جنسی تشدد کی شکار ہوئی تھی۔ اے جے ہیتسل کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ چیف میڈیکل ایگزامینر ڈاکٹر وینڈی گنٹر نے دریافت کیا کہ اے جے کی موت ہیروئن پوائزننگ سے وارد ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی ہیروئن تھی کہ اس مقدار سے 3 انسان مارے جا سکتے تھے۔ اے جے کے بالوں کا ہیئر فالکل ٹیسٹ کیا گیا۔ اگر کوئی شخص مہینوں سے کوئی ڈرگ لیتا ہے تو ڈرگز کے اثرات اس کے بالوں میں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر گنٹر یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اے جے ڈرگ ایڈکٹ نہیں تھی۔ وہ عام طور پر ڈرگز نہیں لیتی تھی، ہیروئن تو لیتی نہیں تھی۔ اے جے کو زبردستی ہیروئن کا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ اے جے کی گردن پر بھی کافی نشانات تھے جن سے اندازہ لگایا گیا کہ اس کا گلا بھی گھونٹا گیا تھا۔ اے جے کے سینے پر، کلائیوں پر اور آنکھوں پر بہت زخم تھے۔ قاتل نے اس سے قابو کرنے کے لیے خوب مارا پیٹا تھا، کیونکہ اے جے کی لاش تقریباً 5 ہفتوں سے کیچڑ کے پانی میں پڑی تھی۔ یہ ثابت کرنا مشکل تھا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی کہ نہیں۔ 7 سال بعد بے شمار ڈیلیز، چند جو ویسلی اور اس کے وکیلوں کی چالاکی اور بدماشی سے ہوئے تھے، اور پھر کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے، لیکن آخر کار فروری 2022 میں ساؤتھ ہیمپٹن کاؤنٹی کورٹ میں 44 سالہ ویسلی ہیتسل کا مقدمہ شروع ہوا۔ پروسیکیوٹر ٹونی کالون نے سارے ثبوت پیش کیے۔ اس کے ساتھ ویسلی کے ڈرگ ڈیلر نے بھی گواہی دی کہ اے جے کی گمشدگی کے دوسرے دن ویسلی نے اس سے $900 کی ہیروئن خریدی تھی۔ ایک بینک کی سی سی ٹی وی فوٹیج جوری کے ممبران اور جج کو دکھائی گئی۔ یہ بینک
اس ویران گھر کے قریب تھا جہاں سے لاش ملی تھی۔ ویڈیو میں ویسلی بینک سے پیسے نکال رہا تھا اور پھر پاس کی دکان جا کر خریداری کر رہا تھا۔ پروسیکیوٹرز کا ماننا تھا کہ ویسلی اپنی سوتیلی بیٹی اے جے سے عشق کرنے لگا تھا کیونکہ اے جے کا بریک اپ ہو گیا تھا اور اے جے کی ماں جینیفر نے ویسلی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ویسلی نے سوچا تھا ہم دونوں سنگل ہیں، اس سے اچھا موقع کب مل سکتا ہے۔ ویسلی اے جے سے بات کرنے گھر گیا۔ ان کے بیچ کیا ہوا وہ صرف اے جے یا ویسلی ہی بتا سکتے ہیں، لیکن بہت ممکن تھا کہ اے جے بھڑک گئی، غصہ ہوئی، ڈسٹربڈ ہوئی۔ اس نے ماں سے شکایت کرنے کی دھمکی دی۔ بدلے میں ویسلی نے اے جے کو اغوا کیا، اسے کڈنیپ کر کے اس نے اے جے سے جینیفر کے نام وہ خط لکھوایا، پھر اے جے کو ریپ کیا۔ اگلے دن اس نے لڑکی کو زبردستی ہیروئن کا انجیکشن دے کر اسے مار کر اس کی لاش ویران گھر کے پیچھے پھینک دی۔ اگلے دنوں میں اس نے پریشان کیئرنگ باپ ہونے کی ایکٹنگ کی، پوری کوشش کی کہ پولیس صرف کوری فرینچ پر شک کرے۔ ویسلی کے دفاعی وکیل نے کہا کہ اے جے اپنے بریک اپ کو لے کر بہت ڈپریس تھی، مایوس تھی۔ اس نے ویسلی سے ملنے کا کہا۔ دونوں جب ملے اے جے مر گئی۔ ویسلی کا کوئی قصور نہیں تھا، اے جے نے شاید ڈپریشن کی دوائیں کھا لی ہوں۔ جوری کے ممبران نے ایک لمحے کے لیے اس کہانی پر یقین نہیں کیا۔ ویسلی ہیٹسل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ دوستوں، یہ تھی اے جے ہیٹسل کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ